اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس دنیا میں، اے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ آج سے کچھ ہی برس پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک ولی نے اپنے سفر کے دوران کسی دیوانے کو دیکھا جو ایک شہر میں سڑک کے کنارے ننگے پاؤں پرانے پھٹے لباس کے اندر شدید سردی اور تیز ہوا کی لہر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں بادل کی گرج و چمک بھی شروع ہونے لگی، مگر اس نے اپنی جگہ بدلنے کا کوئی بھی خیال تک نہ لیا۔ ولی نے یہ منظر دیکھ کر سمجھا کہ یہ عاشق اس شہر کا امتحان لے چکا ہے اور ہر بستی سے اس شہر کے اندر آنے جانے والے لوگوں کو بھی دیکھ چکا ہے۔ کسی نے بھی اتنا نہیں سوچا کہ یہ بھی آخر ہماری طرح جان رکھتا ہے اور دنیا کی ہر خوشی سے کٹی ہوئی زندگی کو لے کر اپنا امتحان پورا کر رہا ہے۔ آخر کیا ہوا ان لوگوں کو؟ کیا اتنے بڑے شہر کے اندر اس کے لیے اپنا تکیہ لگانے کی جگہ بھی نہ تھی؟ چلو آج میں شہر کا آخری نتیجہ سنا دیتا ہوں۔ پھر اس خدا دوست نے شہر میں اپنا قدم رکھنے کے بعد لوگوں کے اعمال کی خوشخبری یوں سنائی کہ وہ دن دور نہیں کہ اس شہر کا نقشہ بدل جائے گا اور ان لوگوں کی ہر خوشی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ پھر اس شہر کو دیکھ کر زمانہ روئے گا۔ اس آواز نے شہر کی پوری بستی کو لرزا دیا۔ پھر تمام لوگوں نے اس ولی کے دربار میں آ کر اپنی بھیڑ لگا دی کہ حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں تاکہ ہم ہر آنے والے قید سے بچ جائیں۔ اللہ کے اس عاشق نے کہا کہ آج وہ وقت ختم ہو چکا ہے، اب یہاں بھیڑ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا اپنی مشکل کا حل ڈھونڈنے سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے پڑوسی کا کیا حال ہے۔ عرض کرنے لگے حضور کون سا پڑوسی؟ کہا تمہارے شہر کا جو دنیا کی ہر عیش سے محروم ہو کر سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ کہا حضور وہ تو ایک دیوانہ یعنی پاگل آدمی ہے۔ ایسے تو ہر دیش کے اندر سڑکوں کے کنارے کہیں رہتے ہیں۔ پھر اس ولی اللہ نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا پاگل کون ہے؟ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ اور یہ دیوانہ اپنے اندر کیا خیال رکھتا ہے؟ یہ سن کر ہر ایک اپنا دماغ لڑانے میں خاموش رہ گیا۔ صرف اتنا کہا کہ دیوانے کے خیال کو دیوانہ ہی جانتا ہے۔ پھر اس ولی نے کہا چلو اب یہ سوال اسی عاشق سے پوچھتے ہیں۔ جب اس عاشق سے کہا کہ بتاؤ زندگی کیسی ہے، مسکرا کر جواب دیا زندگی میں غم ہے اور اس غم میں درد ہے، مگر اسی درد میں مزہ ہے اور مزے میں ہم ہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ دنیا کیسی ہے؟ کہا دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت ملے، اس ہستی کی کیا ہستی ہے۔ یہ سن کر اس ولی کامل نے شہر کے ان لوگوں سے پوچھا کہ اب بتاؤ پاگل تم کس کو کہتے تھے؟ سب سے بڑا پاگل وہ ہے جو اگلی دنیا میں ہار جائے۔ لالچ نے تمہاری عقل کو برباد کر دیا ہے اور جہالت کا سارا کام تمہارے اندر موجود ہے، یعنی آکڑ، لالچ، غیبت، جھوٹ، بہتان وغیرہ۔ نافرمانی کا کوئی بھی کام تم نے نہیں چھوڑا اور یہ عاشق ان سب عیب سے پاک ہے۔ اب تم میری آنکھوں سے غائب ہو جاؤ۔ جب یہ عاشق اس شہر کو اپنی پیٹھ دکھائے گا تو اس وقت اس شہر کا حال بدل جائے گا اور تمہاری ہر خوشی جڑ سے ختم ہو جائے گی، جس پہ زمانہ افسوس کھائے گا۔ آخر ایسا ہی ہوا۔ جس دن اس عاشق نے شہر کو چھوڑا تو اسی رات کو زلزلہ ہوا تو پہلے جھٹکے میں ہی پورے کا پورا شہر گڑنگ کی شکل میں بدل گیا۔ پھر دوسرے جھٹکے میں سب کچھ ڈوب جانے کے بعد اس سیلاب میں بڑے بڑے سانپ اور دیگر زہریلے جانور پانی کے اندر نظر آنے لگے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔